بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس واقعے کو سن کے ایک دم گوز بمپس بھی آتے ہیں، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بندہ تھا، اس کے گھر میں ایک جانور اس نے رکھے ہوئے تھے، بڑے جانور مویشی، ٹھیک ہے. اور اس کا یہ سسٹم تھا کہ انہوں نے اس کا ایک جہاں وہ چارہ کھاتے تھے وہ بھی سسٹم بنایا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہی ایک کھڑکی تھی کسی اور کے گھر کی، اور اس کے اوپر مرغیاں بیٹھتی تھیں ان کے گھر کی، دوسرے والوں کے گھر کی کھڑکی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ مرغیاں اپنا دانہ اپنی جو یعنی کہ ویسٹ ہے، یعنی جو اپنی بیٹھیں وغیرہ ہیں، وہ ساری وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے جہاں ان کا چارہ نیچے تھا اس پہ کر دیتے تھے. تو میں ان مرغیوں سے بہت تنگ تھا. اکثر اوقات میں کہتے ہیں میں نے ان جو ٹھیکیدار صاحب تھے جن کے پاس یہ مرغیاں تھیں ان کو بھی کہا اکثر اوقات کہ یہ مرغیاں تنگ کری، لیکن وہ بھی کیا کرتے، بہت کوشش کی، پر وہ مرغیاں جو تھیں وہ تو جانور ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، باندھ کے تو نہیں رکھ سکتے، خاص طور پہ مرغی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا. تو ایک دن میرے گھر مہمان ہے، اور غصے کی حالت میں میں نے ابھی ہی نا وہ کھرا یا جو بھی وہ جو جگہ تھی جہاں جانور کھانا کھاتے تھے وہ صاف کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں فوراً میں نے مرغیوں کو دیکھا. تو کہتے ہیں مجھے ایک دم غصہ آیا، میں نے ان کی مرغی پکڑ کے ذبح کر دی. جیسے ہی میں نے اسے گلے پہ چھری چلائی اس کو ذبح کر دی، کہتے ہیں مجھے ایک دم سے ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا. اور وہ کہتے ہیں ایک دم ہی میری نظر پڑی تو ہماری ایک اور نیبر میں ایک عورت تھی جس نے مجھے یہ کام کرتے دیکھ لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عورت جس نے مجھے کام کرتے دیکھ لیا، میں بہت ڈر گیا. اور میں نے کہا کہ اب یہ تو بتا دے گی ٹھیکیدار صاحب کو کہ میں نے ان کی مرغی ذبح کر دی ہے. خیر وہ کہتے ہیں اب میں چپ تھا، میں نے خاموشی سے اس مرغی کو کھانا بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. لیکن وہ کہتے ہیں میں ساری رات بے چین رہا، سارا دن بے چین رہا. اور میں ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ندامت شو کی، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو امتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور میں کہتے ہیں میں نے درود پاک بہت پڑھا، اور میں نے بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی کا احساس جو اس ٹائم غصے کی حالت میں نے گناہ کر دیا تھا اس کی وجہ سے میں پریشان تھا. اب وہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں نے گلی میں ٹھیکیدار صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا. وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، لیکن ٹھیکیدار صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی مرغی تھی جو میں نے ذبح کی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ اور ٹھیکیدار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں وہ سائڈ پہ جو نیبرز میں عورت تھی اس کی چغلی کی عادت ہے، اور میں اسی کی عادت میں آ گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے آپ پہ بہت غصہ آیا کہ شاید آپ نے میری مرغی ذبح کر دی ہے. تو میری مرغی تو کہیں اور درخت کے پاس تھی اور میں اس کو لے کر آیا ہوں. اب وہ کہتے ہیں جنہوں نے مرغی ذبح کی تھی وہ بھی حیران، ہکا بکا پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں اب یہی کہوں کہ یہ مجھ پہ نظر کرم ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں پریشان حال اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں بس میں خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا، اور وہ معافی مانگ کر مجھ سے چلے گئے کہ میں خود سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہوا کہ تو وہی مرغی تھی جو میں نے ذبح کی ان کے ہاتھ میں زندہ ہے، جو میں نے مہمانوں کو بھی کھلا دی. تو بس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں تو آپ درود پاک کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ کا رستہ نہ چھوڑیں. دیکھیں درود پاک جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم لوگ بھی بھیجو. میں نے مفہوم بتایا اس کا، کہیں کی غلطی ہو جائے تو معافی پلیز. تو آپ لوگ بھی درود پاک اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے درود پاک آپ کو نکھارتی ہے. دیکھیں آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوٹ پہن کر آپ اگر اس پہ خوشبو لگا لیتے ہیں تو آپ کے بدن سے خوشبو آتی، کپڑوں سے خوشبو آتی، جہاں آپ جاتے ہیں ہر طرف مہکتی ہوئی وہ جو آپ کی فیلنگز ہے وہ ہوتی ہیں. تو درود پاک بھی یہی کام کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہماری عادتیں اچھی بری سب ہیں، لیکن درود پاک آپ کی اچھی عادتوں کو سنوارتے ہیں اور آپ کی بری عادتوں کو ختم کرتے ہیں. اور یہی ہم انسان خطا کے پتلے ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور وہ بہت شرمندہ ہے اور وہ درود پاک دیکھے، درود پاک نا آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے بہت جلدی. تو یہاں میں یہ تو انکریج نہیں کر رہی کہ آپ گناہ ڈھیر سارے کر لیں اور پھر آ جائیں. دیکھیں ان کا حساب نہیں ہے، وہ تو حساب ہے ہی غلط. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جس انسان یہ سوچ کے ہی گناہ کرنا، اچھا بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ چیز ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جو آپ سے گناہ ہو جائے اور پھر آپ اس کے اوپر ندامت ہوں اور دل سے ہوں کہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے. پھر بھی یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ لوگ جو بار بار گناہ کرتے ہیں اور بار بار معافی مانگتے ہیں، اور لیکن یہ ان کے دل میں نہیں بات ہوتی گناہ کر لوں گا پھر معافی مانگ لوں گا، لیکن بس اتنی بات ہوتی ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے، آپ کے اندر اچھائی ہے، آپ درود شریف کا رستہ پکڑیں. میں یہ بھی یہاں انکریج، دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک ہی ہمیں کہا جا رہا ہے
اور درود پاک پڑھیں گے ہم. یہ اتنا کچھ شیطان نے ایڈ کیا ہے استغفر اللہ لوگوں کے مائنڈ میں کہ ان کو یہ آیت ہی بلا دی گئی ہے سورۃ الاحزاب کی. دیکھیں درود پاک اللہ کی سنت ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے آپ کو پڑھنے کو. ہم کوئی آؤٹ آف دا کانٹیکس کام نہیں کر رہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو ہی فالو کریں, اللہ کے حکم کو ہی مان رہے ہیں. تو جب ایک چیز کا اللہ نے حکم دے دیا, اور جب حدیث ہے کہ کسی کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر, مال, اسباب, بچوں سب سے بڑھ کے نہ چاہا, تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی لیں, آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں. نماز تو اول ہے, نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, نماز کی معافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن درود پاک بھی ایڈ کریں اپنی لائف میں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک ایڈ کریں, درود پاک ایڈ کریں. ہر نماز کے بعد بے شک 2 لائنیں ہو سکے قرآن پاک کی پڑھنے کی کوشش کریں, درود پاک پڑھیں. آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ تو کریں, آپ خود ہی دیکھ لیں گے برکتیں. مجھے تو ایکسپلین کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.